اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدار العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج اس سلسلے کی یہ تیسری و آخری قسط ہے، عقیدہ اہل سنہ والجماعہ بالتحقیق بمقابل مسیح الدجال کے حوالے سے جو ہماری گفتگو پچھلے دو اقساط میں چلی آ رہی تھی۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج اس کو جو ہے مکمل کر لیں، اس گفتگو کو، اس مکالمے کو، اور اس میں جو باتیں رہ گئی تھی پچھلی ساتھ میں اس کو پورا کریں، لیکن تھوڑی بہت چیزوں کو ذرا دوہرا لیتے ہیں۔ ہم نے پچھلی اقساط میں یہ بات کی تھی کہ مسیح الدجال جو ہے ایک ایسی شخصیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتیں عطا کی ہے، اور وہ بجائے کہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ان نعمتوں کے، ان آیات کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، اس نے پستی میں جینا پسند کیا اور وہ اللہ کی ہدایت سے نکل گیا اور وہ شیطان کا ہمنما ہو گیا، بلکہ شیطان نے اسے اپنے ہمنمائی کے لیے چن لیا، یعنی کفر میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ شیطان نے اس کو اپنی یاری کے لیے اسے پسند کر لیا۔ ہم نے یہ بھی بات بتائی تھی کہ سورۃ اعراف کے اندر جس حوالے سے آیت گفتگو کرتی ہے اور دلالت دیتی ہے کہ یہ آیت جو ہے دجال کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، لیکن مفسرین نے اس کو بلعم بن عورہ، ایک جو اسرائیلی روایت ہے، اس کے حوالے سے بیان کیا، جبکہ وہی روایت جو ہے قرآن کی دیگر آیات سے تعارض ہے، تضاد اس میں ملتا ہے۔ تو ہم نے ان آیت کو، ان تفسیر کو چھوڑ کے، یعنی اس روایت کو چھوڑ کر صحیح حدیث سے یہ استدلال اخذ کیا کہ یہ قرآن شریف کی جو سورۃ اعراف کی آیت ہے یہ دجال کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے۔ پچھلے اقساط میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ دجال جو ہے وہ آپ کے عقائد پہ ضرب لگائے گا، کیونکہ وہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، دنیا میں اس سے پہلے اتنا بڑا فتنہ کبھی قائم نہیں ہوا، نہ اس کے بعد ہوگا۔ اسے بڑا فتنہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے یا مومنین کی توحید پہ سب سے بڑا ضرب لگائے گا، اور اسی حوالے سے اسے سب سے بڑا فتنہ کہا جاتا ہے، کیونکہ آج تک جتنے بھی فتنے ہوئے ہیں وہ اس قدر کاری ضرب نہیں لگا سکے توحید پہ جو دجال کی صلاحیت ہے، یعنی ان کے مقابلے میں۔ تو پچھلی اقساط سے جو بات بیان ہوئی کہ ان فتنوں سے نمٹنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا عقیدہ درست کر لیں۔ ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے، قول ثابت جو کلمہ طیبہ ہے، اگر وہ آپ کے دل میں، آپ کی روح میں، آپ کی زبان میں، آپ کی فکر میں راسخ ہو جائے تو وہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، قبر میں بھی اور دجال کے فتنے سے بھی۔ ہم نے ساتھ میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ چونکہ اگر آپ کی فکری، قلبی اور روحانی تعلق مضبوط اور گہرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی تو آپ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اس حوالے سے ہم نے حدیث بیان کی تھی اسماء بن ابی بکر کی، جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ تم دجال کے فتنے سے، یعنی تم قبر میں اسی طریقے سے آزمائے جاؤں گے جیسا کہ دجال کے فتنہ سے یا اس کے ماقرب۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قبر میں تمہاری نجات اسی طریقے سے ہوں گی اگر تم اپنے عقیدے پہ ثابت رہے
جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو ہم نے بیان کیا کہ قول ثابت، یعنی تمہاری توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی جو ہے تمہاری قبر میں نجات ہے، اسی طریقے سے تمہاری توحید و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوطی تمہاری جو ہے وہ دجال کی فتنے سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ تو یہ باتیں بیان ہوئی، اور اس سے ہم نے ماخذ یہ کیا کہ اگر آپ کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہوگا، گہرا ہوگا، روحانی، قلبی و فکری، تو پھر آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جانتے ہیں، ان معنوں میں کہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کریں تو وہ آپ کی طرف توجہ کریں گے اور آپ کی پکار کو سنیں گے اور آپ پہ نظر کرم کریں گے۔ اس حوالے سے ہم نے سورۃ نساء کی آیت بیان کی تھی، اور اس میں یہ ثابت کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند فرمایا اور درست کہا اور اس میں خیر رکھا کہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کہ یا رسول اللہ ہماری طرف دیکھیے، ہماری سنیے اور ہماری طرف نظر کرم کیجیے، اور یہ درست ہے، اور جو بات درست ہو اور جس میں خیر ہو وہ قول ثابت ہے، یعنی وہ پھر بدلتی نہیں ہے، اس سے نجات ہے، اسی میں نجات ہے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے بہت ضروری ہے آپ کو دجال کی فتنے سے محفوظ رکھنے کے۔ اب اس کو ہم آگے بڑھائیں گے اس حوالے سے، اور مزید اس پہ دلائل دیں گے اس ساتھ میں، لیکن پہلے یہ بات بتا دیں کہ یہ عقیدہ صرف کوئی نیا نہیں ہے، یعنی ہم نے تحقیق کر کے یہ عقیدہ نہیں ظاہر کیا، حالانکہ ہم نے حوالہ سائنس کا بھی دیا اس میں کہ سائنس سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی گہری رکھنی چاہیے۔ تو سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جس شخص سے آپ محبت کرتے ہو اس کے حوالے سے آپ کی فکر زیادہ اور قلبی تعلق اور فکری و قلبی تعلق، یہاں تک کہ روحانی تعلق بھی گہرا اور مضبوط ہونا چاہیے۔ اور یہ ہم نے بات کی تھی کہ سائیکولوجیکل میں ایک سبجیکٹ ہے، وہ اس چیز کو اسٹڈی کر کے بتاتا ہے کہ جس شخص سے آپ محبت کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محبت زیادہ ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے تمہارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ میں تم میں جب کہ تم یعنی تمہارا ایمان جب تک مکمل نہیں ہوگا یہاں تک کہ میں تم میں سے تم مجھ سے اپنی اولاد سے اور ہر ایک سے سب سے زیادہ چاہو، یعنی مجھے تم سب سے زیادہ چاہو، جس کا مقصد یہ ہے۔ تو ایمان کا تعلق ہی اسی بات سے ہے کہ آپ کی وابستگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہرا اور مضبوط تر ہو۔ اب اس حوالے سے ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ سلف الصالحین کا بھی عقیدہ یہی تھا۔ ہم نے یہ بات بیان کی کہ صحابہ نے صرف ایک جو سوال ہے قبر میں کہ ماذا کنت تقول فی ھذا رجل، اس پہ زیادہ زور دیا امت کے لیے کہ اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ سوال بڑا اہم ہوگا۔ گویا براء بن عازب کی حدیث میں 3 سوالوں کا ذکر ہے، باقی دیگر احادیث میں انس بن مالک، ابو ہریرہ اور سیدہ اسماء بن ابی بکر کی جو حدیث ہے اس میں صرف ایک سوال کا ذکر ہے، اور 6 معنی کہ اس میں ایک سوال کا ذکر ہے، تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ صحابہ کرام نے بات کو پسند فرمایا کہ اس سوال کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ چاہے تم توحید کو بیان کر لو، چاہے تم اپنے دین کو، اپنے مذہب یا مسلک کو یا اپنے دین کو اسلام کہہ دو، لیکن اگر آپ تمہاری عقیدے میں، تمہارے قلب اور فکر اور روح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ثابت نہیں ہو رہی ہے تو تم خسارے میں رہو گے۔ یہ اصل مقصد تھا۔ اب یہاں ہم سلف الصالحین کا عقیدہ بھی بیان کر دیتے ہیں تاکہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی بدعت ہے،
جو ہم بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ جو عقیدہ ہم بیان کر رہے ہیں کوئی بدعت ہے، نئے طریقے سے کسی نے ایجاد کر دیا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ حالانکہ ہم نے کہا ہے کہ بالتحقیق ہے، یعنی گویا اس پہ تحقیق کی جائے تو یہ بات درست زیادہ نظر آتی ہے۔ اور چونکہ ہمارا تعلق وقت آخر سے، اور وقت آخر سے مراد یہ ہے کہ آخری زمانے کی فتنوں سے کس طریقے سے ہم نپٹیں گے، تو دجال تو ایک بہت اہم فیکٹر ہے اس میں، اور اپنی آنے والی نسلوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو تیاری کا تعلق یہ ہے کہ آپ، چونکہ وہ ایک عقیدے کی لڑائی ہوگی، مجھے کوئی بھی ضعیف سے ضعیف حدیث بھی نہیں ملی کہ دجال کے ساتھ کوئی جنگ ہو رہی ہے۔ دجال کوئی جنگ نہیں کرے گا تلوار کی، حالانکہ اس کا امیج اس طریقے سے بنایا گیا ہے علماء سے ہی، بنا سوچے سمجھے، کہ وہ اس طریقے سے آئے گا کہ بھئی وہ شہر کے شہر فتح کرتا چلا جائے گا، اور وہ تباہی کی تباہی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ آئیں گا ضرور، اپنے کرتب دکھائے گا، اپنی جو خرق عادات ہے اسے ظاہر کرے گا، اور جو اس پہ ایمان لائیں گا اس کے لیے وہ یعنی ہر چیز ہموار کر دے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کے لیے تنگ دستی اور اس کے لیے مصائب اور دوسرے جو ہے نا مصائب جو ہے وہ پیدا کر دے گا۔ تو وہ جنت دوزخ بھی دکھائے گا۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ جنت دوزخ یہ ہوں گی اس کی کہ کیونکہ جنت میں یا دوزخ میں جانے کے بعد واپس آدمی لوٹے گا نہیں، تو جیسے ہی وہ جنت میں داخل ہوگا اس کی موت واقع ہو جائیں گی، اور وہ جہنم میں اس کی آنکھ کھلیں گی۔ جیسی طریقے سے اس کی جہنم میں اگر کوئی شخص داخل ہو جائے گا اور اس کی موت واقع ہو جائیں گی، اور اس کی آنکھ جو ہے جنت میں کھلیں گی، کیونکہ وہ دجال کے فتنے سے نمٹ گیا ہے۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں تاکہ سلف الصالحین کا بھی عقیدہ بیان ہو جائے، اس صورت میں واضح ہو جائے کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ سلف الصالحین کا ہی عقیدہ ہے، لیکن اس پہ تحقیق ضروری تھی بیان کرنے میں، تاکہ وہ حضرات جن کی کوشش ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی میں نہیں کہتا ہوں کہ شاید ان کی نیت ایسی ہو، لیکن چونکہ ان کے افکار ایسے بن گئے ہیں، اور ان افکاروں سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ بالکل نیگیٹو ہے امت کے لیے، کیونکہ اگر امت اپنے نبی سے وابستہ نہ ہو، فکری، قلبی اور روحانی، تو وہ امت کیا رہتی ہے پھر۔ اب سلف الصالحین کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے، امام جلال الدین سیوطی ابو منصور عبد القادر بغدادی کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے اصحاب میں گراں باس محققین، یعنی متکلمین المحققین عربی میں سے کہا گیا ہے، میں نے اس کا اردو میں ترجمہ یہ کیا ہے کہ گراں باز گو محققین، یعنی موقن بندے، یعنی بہت اعلیٰ پائے کے جو محقق ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اپنی وفات کے بعد بھی زندہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اپنی امتی کی نیکیوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افسردہ کر دیتی ہے ان کی نافرمانیاں۔ دیکھیں یہ سلف صالحین کا قول جلال الدین سیوطی فرما رہے ہیں۔ شارح بخاری امام احمد بن محمد عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھا یہ حاوی فتاوی، یعنی کتاب کا میں مصدر بھی بتا دوں، یہ قول حاوی الفتاوی میں۔ اچھا دوسرا قول جو ہم نے امام احمد بن محمد قسطلانی سے جو شارح بخاری ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور وصال کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا بخوبی مشاہدہ فرماتے ہیں، یعنی وصال کے بعد بھی آپ بخوبی مشاہدہ فرماتے ہیں، ان کے حال اور نیتوں سے بخوبی واقف کار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ارادے اور دلوں کے راز کوئی شے دلوں کے راز کی کوئی شے بھی پوشیدہ نہیں ہے، یہاں تک کہ دلوں کے جو راز بھی ہے ان میں سے بھی کوئی شے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوشیدہ، یہ عقیدہ ہے ان کا، اور یہ مواہب الدنیا میں انہوں نے فرمایا۔ علامہ شیخ عبد الحق محدث دلوی فرماتے ہیں، ان کی بھی سن لیں بات، علماء امت میں اس مسئلے میں ایک شخص کا بھی اختلاف نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی زندگی کے ساتھ دائمی و باقی ہے، اس بات میں کسی قسم کا شبہ یا کوئی تعویل نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حالات پہ حاضر و ناظر ہیں۔ یہ سلف الصالحین کا عقیدہ ہے، اور شیخ عبد الحق محدث دلوی فرما رہے ہیں، یہ سلوک اقرب السبل مع اخبار الاخیار کے اندر ان کا یہ قول ہے۔ اور ایک مقام پہ آپ
رحمۃ اللہ نے فرمایا شاہد کا معنی امت کے حال، ان کی نجات و ہلاکت و تصدیق و تقدیر پہ حاضر اور عالم ہونا، یہ مدارج نبوہ میں انہوں نے فرمایا۔ علامہ شاہ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں اے لوگو، تم پہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس لیے گواہی دیں گے کہ وہ نور نبوت سے ہر پرہیزگار کے مرتبے و مقام کو جانتے ہیں، سبحان اللہ، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ فلاں میرے امتی کس درجے پہ پہنچا ہوا ہے، اور یہ کہ اس کی ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے فلاں امتی کی ترقی میں فلاں چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گناہ، ایمان کی درجات، اچھے برے اعمال اور تمہارے خلوص منافقت کو پہچانتے ہیں۔ تفسیر عزیزی۔ اب اتنے اقوال میں نے پیش کیے ہیں یہ سلف صالحین سے، یہ بتانے کے لیے کہ سلف صالحین کا جو عقیدہ ہے امت کے لیے وہ یہ تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ پچھلی بات سے بھی ہم نے ثابت کی، دلائل دیے آپ کے سامنے، اور یہ کہا کہ ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھنا تاکہ آپ کی توجہ حضور کی طرف جائے، آپ کے خیال فکر میں، آپ کے قلب میں آپ کو روحانی مدد حاصل ہو حضور سے، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بکار کریں اور ان سے نظر کرم طلب کریں، کیونکہ ان کی نظر کرم جو ہے وہ آپ کو محفوظ کر دے گی دجال کے بڑے فتنے سے۔ اب اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہوگا وہ خود پہ، یعنی میں آپ کو ایک مطلب اس حدیث کا مضمون بیان کر رہا ہوں کہ حدیث جس طریقے سے بیان کی گئی ہے کہ وہ باہر نکل کے دجال سے وہ بحث کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال سے بحث نہیں کرتا، اس کو بحث اس حوالے سے کرے گا کہ اسے گمان ہوگا کہ میں اس کو ہرا سکتا ہوں، گویا شاید اس نے بھی چلے لگائے ہوں گے راونڈ کے، اور اس کو اپنی توحید پہ بڑا گمان ہوگا، تو وہ اس بارے کے زمانے میں بہرحال راونڈ وغیرہ تو نہیں ہوں گے، لیکن ایک بات میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کو توحید کرنے کا، کیونکہ مرزا جیلمی صاحب جو فرماتے ہیں نا کہ جہاں توحید ہوں گی وہاں توہین تو ہوں گی، وہ اپنے مولوی اسحاق صاحب سے حوالے سے بات کرتے ہیں، حالانکہ جہاں تعظیم ہوں گی وہاں صحیح توحید ہوگی، اور جہاں توہین ہوں گی وہاں ابلیس کی توحید ہوگی۔ ابلیس کی جو توحید ہے وہ توہین پہ مبنی ہے، اور دیگر امتی یا مومنین کی جو توحید ہے وہ تعظیم پہ مبنی ہے، ملائکہ کی جو توحید ہے وہ تعظیم پہ مبنی ہے، اور ابلیس کی جو توحید ہے وہ توہین پہ مبنی ہے۔ تو مرزا جہلمی جو توہین کی بات کرتا ہے وہ دراصل ابلیس کی ڈیفینیشن کو بیان کرتا ہے، کیونکہ ابلیس کی توحید میں توہین ہے اور ملائکہ کی توحید میں تعظیم ہے۔ تو یہاں جو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ وہ توحید ہی ایسا ہوگا جس کی توحید میں توہین ہوں گی، اور پھر وہ جب باہر نکل کے بحث کرے گا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی اولیاء اللہ صالحین کی کرامات کا، ان کے مکاشفات کا انکار کر چکا ہے، تو دجال کے سامنے جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گا ساری چیزوں کو، کہ خرق عادات بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میں دجال کے خرق عادات کو کرامات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں لوگوں کے ہاتھوں سے اجرا کرتے ہیں، وہ ان کی مرضی اللہ تعالیٰ کی کہ وہ ان کے لیے آزمائش ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن ایک دلیل کے طور پہ کہ یہ بھی چیز ہوتی ہے۔ وہ شخص جو مرزا جیلمی کے یعنی اکیڈمی سے نکلا ہوا ہو، تو وہ تو پھر دجال کے اس طریقے سے خرق عادات کو دیکھ کر فوراً اس کی خداوندی کا اقرار کر دے گا اور کہیں گا بھائی ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے سارے اس کی جو ہے حجتوں کو پورا کر لیا ہے۔ تو اس کی جو توحید ہے چونکہ توہین پہ بنی ہے، تو وہ تو شیطان کی طرح، یعنی وہ ظاہر سی بات ہے وہ ابلیس کے فالوور بن جائے گا آرام سے۔ اب چونکہ ہمارا مضمون وقت آخر ہے، اس ساری کڑیوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم وقت
وقت آخر کے فلسفے کو بھی سمجھ لیں کہ وقت آخر ہے کیا، تاکہ ہم نے سمجھ میں آئے کہ وقت آخر میں، کیونکہ ہم نے بات کیا تھا نا کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ راسخ چیز ہے، اور وہ اگر درست ہو تو آپ فتنے سے بچیں گے، اس کے دجال کے۔ اب عقیدے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی فکر کو، قلب کو، روح کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ لیا جائے۔ اب اس باتوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم اس بات کو بھی سہارا لیں، یعنی اس چیز کا کہ وقت آخر ہے کیا آخر، مطلب اس کے پیچھے تھیوری کیا ہے، اس فلسفے کو کس طریقے سے اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو کس طریقے سے بیان کریں، کیونکہ یہ چیز جڑی ہوئی ہے عقیدے کے ساتھ بھی، یہ چیز بھی، کیونکہ ہم نے کہا نا کہ عقیدہ آپ کا حضور کے ساتھ ہو، تو وقت آخر در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی شروعات ہوئی ہے وقت آخر کا۔ جو بیان میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وقت آخر جو ہے وہ در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اس کی شروعات ہوئی ہے۔ کیسے؟ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مکان اور زمان کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مبرر ہے، مغنی ہے، بے نیاز ہے، کس سے؟ مکان سے بھی اور زمان سے بھی۔ اللہ کے پاس تمام چیزیں ایسی ہے جیسا کہ پہلی ہی سے تھی، یعنی کوئی ماضی نہیں، کوئی مستقبل نہیں، ہر چیز اسی حال میں ہے جس طریقے سے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، اور وہ ہر چیز کا وہ عالم ہے۔ عالم مطلب یہ ہے مالک ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے، ہر چیز اس کی نظر سے اوجھل کو ایک لمحے کے لیے بھی، ہزاروں کروڑوں اربوں سیکنڈ کے اندر بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے اس کی نظر سے اوجھل کوئی چیز نہیں ہوئی۔ تو اگر ہم کہتے ہیں اللہ عالم الغیب ہے، تو غیب سے عالم الغیب اس معنوں میں کہ وہ غیب جو پوشیدہ چیز ہماری نظروں میں ہے وہ اس کا مالک ہے، اس کی نظر میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، یہ جزوی طور پہ یا عامی طور پہ تو اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ درست ہے، لیکن علمی طور پہ اگر میں کہوں تو نہیں درست ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز اللہ کے سامنے حاضر ہے اور وہ اس پہ ناظر ہے، ہر چیز پوشیدہ یا غیر پوشیدہ، جو ہماری نظر میں پوشیدہ، اللہ کی نظر میں تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، جو ہماری نظر میں پوشیدہ بھی ہے یا ظاہری ہے، وہ اللہ کی نظر میں تمام چیزیں جو ہے اللہ کے سامنے حاضر ہیں، اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی، ہزاروں اربوں قربوں سیکنڈ کے اندر بھی جو ہے نا اجل نہیں ہوئی اللہ کے سامنے سے، کیونکہ وہی اس کا مالک ہے، وہی اس نے پیدا کی، وہ اتنا پاک ذات تھا۔ تو لیکن وقت جو ہے گھڑی، یہ مخلوق کے لیے ہے، تو مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھڑی کو بنائی، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ گھڑی جو ہے وہ ویسی ہے، یعنی وہ نہ ایک لمحے کے لیے آگے بڑھی نہ ایک لمحے کے لیے پیچھے، وہ اپنی جگہ پر ثابت ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے کہا کہ وقت آخر عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے کہ اگر دو چیزیں ہوں اور تیسرا اس میں کے ساتھ کوئی نہیں ہو تو دوسرے کو بھی ہم آخر کہتے ہیں لغت عربی کے اندر، کہ بھئی اس کے بعد، یعنی نا اس کے بعد تو تیسرا تو کوئی بھی نہیں ہے تو اس کو آخر کہا جا سکتا ہے۔ تو وقت آخر مراد یہ ہے کہ وہ گھڑی جو مخلوق کے لیے پیدا ہوئی، اب مخلوق کے لیے جو گھڑی پیدا ہوئی اس کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت سے شروع ہوئی، تو حضور تو مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ان کو جو سب سے پہلے پیدا کیا ہے وہ نور نبوت سے۔ اب یہاں پہ وہ حضرات جو حضور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، یا وہ جو قائل نہیں ہیں کہ حضور کہ نور نبوت کو اول مخلوق کہا جائے، تو وہ تو انکار کرتے ہیں، اور وہ اس بات کی دلیل لائیں گے، کیونکہ اس حوالے سے جو بیان کی جاتی بات وہ حدیث جابر ہے، اور مصنف عبدالرزاق کی یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اول ما خلق اللہ،
یا جابر نور نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو پیدا کی کائنات میں وہ تمہارے نبی کی نور کو. وہ اس پہ یعنی اعتراض یہ کرتے ہیں، علل یہ لگاتے ہیں کہ جی یہ حدیث منقطع ہے، حالانکہ ابھی اس کی تحقیق کے بعد یہ حدیث اس کا جو ایک فقدان یعنی جو گما ہوا جو متن تھا وہ بھی مل گیا اور حدیث پوری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اعتراض پورے یعنی نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث منقطع ہے یا حدیث ضعیف ہے یا حدیث کے بارے میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ہر چیز کو ایک اینگل سے نہیں دیکھا جاتا ہے. دیکھیں ہمیشہ جو ہے نا جب چیزوں کو جانچا جائے، انالائز کیا جائے، اس کے کئی اینگلز ہوتے ہیں، صرف ایک اینگل نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے ایک حدیث دیکھ لی، نہیں، دیگر اینگلز بھی دیکھنے چاہیے تاکہ وہ مدعا صحیح بیان ہو سکے، اس کو پھرکنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو سکے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اور کون سے اینگلز ایسے ہیں جس سے یہ بات ثابت ہو کہ حضور اکرم، اچھا، اور وہ اینگل بھی درست ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ مستند ہونے چاہیے، یعنی ان کی اتھینٹکسٹی پہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے ہم دیگر اینگلز کو لے کے آئیں گے تاکہ یہ بات ثابت ہو کہ اول چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اس دنیا میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت کو اللہ نے پیدا فرمایا. اب اس حوالے سے ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہمیں علی بن عبداللہ نے کہا، ہمیں سفیان ابو حازم نے کہا، میں نے سنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور گھڑی اس طرح بھیجے گئے ہیں کہ جیسے یہ شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی، یوں آپ نے فرمایا، یعنی بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی کو جیسے یہ دونوں انگلیاں، اور آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا کر بتایا، یعنی ان دونوں انگلیوں کو بتایا، شہادت کی اور بیچ کی انگلیوں کو بتایا، میں اور گھڑی. اب مفسرین نے کہا گھڑی سے مراد قیامت، ٹھیک ہے، ان کی تشریح ان کا فہم ہے کہ قیامت کو اور آپ کو ساتھ بھیجا گیا، حالانکہ حضور کو گزرے ہوئے 1400 برس سے زیادہ عرصہ ہو گیا، 1446 برس ہو گئے، 1400 برحال 13 سال 10 سال مدینہ کے، تو 1436 برس آپ گن سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو. قیامت تو برپا نہیں ہوئی. اگر ہم یہ کہیں کہ گھڑی ایک ساتھ بھیجے گی تو ہونا تو یہ چاہیے قیامت بھی ساتھ آتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے 1436 برس ہو گئے، 10 سال ذرا کم کر لیا جائے، آپ کی وفات مدینہ میں 10 سال آپ رہے، تو قیامت تو برپا نہیں. لیکن مفسرین جو محدثین ہیں یا شارحین ہیں انہوں نے اس کے معنی یہ لیے، چلیں ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ان کی فہم کے مطابق ان کے معنی ہو سکتے درست ہو جس اینگل سے وہ بات کر رہے ہو، لیکن ہمارا جو اینگل ہے وہ کچھ اور ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ گھڑی جو ہے وہ مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے نہیں. خالق تو بے نیاز ہے، مکان و زمان سے دونوں سے، مخلوق کے لیے ہے. تو جب حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میں اور گھڑی، تو گویا میری پیدائش اور وقت کی پیدائش یکساں ہوئی، آپ کو نور نبوت میں ڈالا گیا، یعنی نور کی صورت میں آپ کو پیدا کیا گیا، جلوہ آپ کا جلوہ نور سے ہوا. اور گھڑی چونکہ وہ کوئی مادی چیز تو نہیں ہے لیکن احساس مائل ہے، وہ ایک طرح کا احساس ہے جو اپنی طرف کھینچتا ہے، یعنی مائل کرتا ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور گھڑی کا زمان کا یکساں پیدا ہونا فہم میں آتا ہے کہ آپ جلوہ گر ہوئے. اس حدیث کے حوالے سے اگر گھڑی سے مراد قیامت لی جائے تو اس میں یہ اعتراض تو آ جاتا ہے خود بخود کہ آپ کی وفات کو 1436 برس ہو گئے، ابھی تک قیامت نہیں آئی. تو اگر اس کی شارح یہ ہوتی تو پھر قیامت کو تو آ جانا چاہیے تھا آپ کے ساتھ ہی، لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر وہ کچھ اور تشریح کرنا چاہے تو
ہو سکتا ہے وہ بات میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کی باتوں کو آپ ریجیکٹ ہی کر لیں، کیونکہ ایک عام مفہوم بھی ہوتا ہے بیان کرنے کا، لیکن اگر تحقیق کیا جائے اور اس کو صحیح طرح سمجھنے کی کوشش کیا جائے تو اس سے مراد یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور گھڑی کی پیدائش یکساں ہوئی، وقت کی، زمانے کی، دونوں جو ہے، وقت جو ہے وہ مخلوق کے لیے، خالق کے لیے نہیں ہے۔ تو جب حضور فرما رہے ہیں کہ میں اور گھڑی یوں پیدا ہوئے ساتھ، گویا مطلب آپ کو جلوہ نور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا نور کے جلوے میں، تو گھڑی آپ کے ساتھ پیدا ہو گئی، یعنی زمانہ آپ کے ساتھ سٹارٹ ہو گیا، چلنا شروع ہو گیا۔ اب وہ تو کوئی مادی چیز تو تھی نہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ احساس والی چیز تھی، تو وہ آپ کے ساتھ ہی چلنا شروع ہو گئی، اب وہ یعنی پیدا ہو گئی آپ کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر جب پہلے پیدا ہوئے ہیں نور نبوت کے ساتھ، تو پھر افلاق میں دیگر اشیاء جو اللہ تعالیٰ نے بنائی آپ کے ہی جلوے سے بنائی۔ تو وہ حدیث کی روایت لولا کا کہ اگر آپ نہیں ہوتے تو یہ دنیا اس زمان میں پیدا ہی نہیں کرتا، یعنی آپ کی پیدائش کے بعد یہ تمام چیزیں آپ کے لیے سجائی گئی ہے۔ اب یہاں پہ لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کی اپنی عبادت کے لیے، یعنی اس حدیث پہ روایت پہ اعتراض کرنے کی، تو لولاک سے مراد کیا؟ بھئی بات اس کی بات سیدھی سی وہ بھی درست ہے کہ ہر چیز اللہ کی عبادت کے لیے ہی پیدا ہوئی، تو حضور بھی اللہ کی عبادت کے لیے ہی پیدا ہوئے، لیکن حضور کے جلوے سے تمام چیزیں جو ہے یعنی عرش اور کرسی آپ کی نور سے چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور آپ کی تعریف بیان کرنے کے لیے دیگر اشیاء کو پیدا کیا۔ اب یہ آگے بیان ہوتا ہی یہ بات۔ اب یہاں پہ تو ہم ذرا یعنی چیز کو دیکھ لیں کہ ایک تو یہ بیان ہو گئی کہ آپ اور گھڑی یکساں جو ہے نا پیدا ہوئی۔ اب اسی بات کو لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز کو میں نے، یعنی ایک سورۃ زاریات میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن انس کی اس میں ایک دونوں صنف کی جو ہے نا آپ نے مثال بنا کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، لیکن اس سے مراد تمام جمادات، تمام مخلوق، تمام چیز جو ہے وہ اللہ کی عبادت، اس کی تسبیح کرنے کے لیے ہی اللہ نے پیدا کی ہے، اس کی عبادت کے لیے پیدا کی۔ بے شک اس سورۃ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کر دیا، تو حضور بھی اللہ کی تسبیح اور اس کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے تھے نور کی صورت میں۔ ظاہر سی بات ہے اگر میں کہوں کہ مٹی کی صورت میں، تو پھر اس کے مطلب ہے مٹی پہلے پیدا ہونا چاہیے، تو حضور پہلے جو جلوہ گر ہوئے وہ نور کی صورت میں ہوئے، کس صورت میں ہو سکتے ہیں؟ نور کی صورت میں ہوئے۔ اب یہاں جو لفظ اللہ تعالیٰ نے سورۃ زاریات میں فرمایا ہے الا لیعبدونی، یعنی جن سے اس کو پیدا کیا لیعبدونی، یہاں پہ اس کی جو تعریف کی یعبدونی سے یعنی لیعرفونی، یعنی مجھے جانے، مجھے پہچانے، ٹھیک ہے نا؟ لیعبدونی یعنی میری تسبیح کرے، مجھے جانے، مجھے پہچانے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہے جو اللہ کو جانتا ہو، پہچانتا ہو؟ مخلوق میں سے، انسانوں میں نہیں، پوری مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تمام چیزیں جو ہے وہ حضور کے علم سے بڑھ کر دی، یعنی حضور کا علم تمام پہ محیط ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا، اس کی سب سے زیادہ تعریف بیان کرنے والا، اس کو سب سے زیادہ بات کرنے والا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس کی ایک دلیل دیتا ہوں۔ دیکھیں ایک بات تو پہلے ذہن میں رکھیں کہ جب اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ حضور سب سے پہلے پیدا ہوئے، اس میں دیگر تین نظریات کی موت ہو جاتی ہے، یعنی ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم صرف یہ رکھیں ذہن میں، یہ نظریہ رکھیں کہ حضور سب سے وسلم پیدا ہوئے، اب اس کی دلیل دے رہے ہیں۔ میں پہلے دلیل دیکھ لیں۔ ایک تو میں نے حدیث بیان کر دی، اب قرآن کی دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ سورۃ زخرف کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا پھر یقیناً سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ یہ تو قطعی دلیل ہو گئی۔ اللہ نے کہا کہ ہر چیز میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی، ہر چیز کو جو میں نے پیدا کی، جمادات، نباتات، جنس انس، جو بھی چرند پرند جو بھی ہے، ہوا، ہر مخلوق جو ہے وہ میری صرف اور صرف تعریف بیان کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، میری تسبیح کرنے کے لیے، مجھے پہچاننے کے لیے پیدا کی گئی کہ مجھے جانے۔ اور وہاں پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا، یعنی اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، اس کا کوئی شریک کار ہوتا، اس سے کوئی پیدا ہوتا یا اس کا کوئی شریک کار ہوتا، تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ یہ وہ دعویٰ ہے، وہ دلیل ہے، یعنی یہ دعویٰ جو ہے وہ دلیل ہے کہ آپ سے پہلے تو کسی کی تخلیق ہوئی نہیں، ورنہ تو یہ دعویٰ کیا نہیں جا سکتا تھا۔ کیسے کیا جا سکتا کہ سب سے پہلے میں عبادت کرنے والا ہوتا؟ آپ کہتے جبریل کرنے والا ہوتا، ملائکہ کرنے والے ہوتے، یعنی جو عبادت کے لیے فرشتے پیدا کیے گئے ان کے نام اب گنواتے ہیں۔ نہیں، آپ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ سب سے پہلے، تو گویا آپ سب سے پہلے تھے جو اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سب سے پہلے آپ ہی کا نام اس لیے لیا گیا کہ آپ ہی تھے جو سب سے پہلے اس نے اللہ کی عبادت کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل بنائی کہ عبادت کرنے والوں میں سب سے پہلے پھر آپ ہوتے، کیونکہ آپ سب سے پہلے تھے۔ یہ قطعی دلیل ہو گئی۔ اب اگر اس نظریے کو سامنے رکھے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، دیکھیں اہل سنت کا جو عقائد ہے، ایک ہم نے کہا حاضر ناظر اور حضور کو سب سے پہلے جاننا۔ اب علم پہ حضور کے علم پہ بھی بات ہوگی آگے تھوڑی سی۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے جو آپ کو، اگر یہ عقیدہ رکھیں گے تو تین نظریے یا تین عقائد یا تین افکار کی موت ہو جاتی ہے، ہلاکت ہو جاتی ہے۔ ایک، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک کسی کو ٹھہراتے ہیں، مشرکین، ان کے لیے تو یہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، کیونکہ آخری زمانے کے اندر جو لوگ بچ جائیں گے، دیکھیں اہل کتاب جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایمان لائیں گے، اس سے پہلے وہ مومنین کے ساتھ بھی قتال کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور دجال کی پیروی میں بھی ہوں گے، یہودی اور نصارہ دجال کی پیروی بھی کریں گے۔ تو وہ جو دلیل جو دیں گے کہ مسیح جو ہے، دجال جو ہے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، اپنے آپ کو مسیح کہیں گا، مسیح موعود کہیں گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے خداوندی کا دعویٰ کر دے گا۔ وہ اسی بیس پہ کریں گا، کیونکہ وہ جو عیسائی جو اس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو کہیں گے اب وہ بڑا خدا جو ہے وہ ختم، توبہ نعوذ باللہ، اب میں باقی بچ گیا ہوں، اس کا وارث یا جو بھی کچھ ہے، مطلب جو خرافات وہ جو بکواس وہ کرے، اس سے کوئی مطلب اس بحث کو ضرورت نہیں دماغ میں لانے کی، لیکن بہرحال وہ کوئی نہ کوئی بکواس کرے گا، کوئی نہ کوئی ایسی الٹی سیدھی بات کرے گا کہ جس پہ وہ لوگ قائل ہوں گے۔ اور اگر یہ دلیل سامنے رکھی جائیں گی جو مومنین کا عقیدہ ہوگا کہ حضور سب سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، تو اللہ کا تو کوئی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ورنہ اگر کوئی بیٹا یا اس کا کوئی ہم نوا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ورنہ حضور سب سے پہلے عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کی فکر کے پر ایک طریقے سے قاری ضرب اور موت ہو جائے گی، کیونکہ آپ یہ عقیدہ دیکھیں، عقیدہ ہوا ہے جو آپ کے اندر راسخ ہو، یہ چیز ہو، بالکل بیٹھ گئی ہو، سٹیمپ لگ گئی ہو، اس کی چیز کی موت ہو گئی۔ دوسری، وہ لوگ جو ملحد قسم کے افکار رکھتے ہیں کہ بھئی کوئی خدا نہیں، کوئی بھی نہیں، دنیا ایسی بن گئی، ان سے یہی پوچھا جا سکتا ہے کہ کیسے، تو وہ کہیں گے بگ بینگ، یعنی ایک بڑا دھماکہ ہوا، بگ بینگ، اور جو ہے خود بخود کائنات بچ گئی۔ ان سے یہ کہا جائے گا کہ پھر وہ حدیث کے حوالے سے
کہ وہ جو ٹائمنگ تھی وہ کس نے فکس کی تھی کہ اس گھڑی جو ہے نا ایک دھماکہ ہونے والا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ ذرہ کہاں سے پیدا ہو گیا تھا جو دھماکہ کرے گا، جس نے پھوٹنا تھا، جس نے ایکسپلوز ہونا تھا، وہ ذرہ کہاں سے آیا تھا اور وہ ٹائمنگ کون فکس کر گیا تھا. ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے. ہمارے پاس یہ حدیث ہے، ہمارے پاس جواب ہے. حضور نے فرمایا کہ میں اور گھڑی دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئی. تو گویا خالق ہے کوئی جس نے گھڑی کو پیدا کیا، جس نے نور نبوت کو پیدا کیا ساتھ میں. اسی طریقے سے جو وہ ذہنیت وہابیت کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اول مخلوق نہیں مانتی، تو جب وہ اس بات پہ آئیں گی کہ بھئی اگر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مخلوق نہیں ہے تو پھر آپ بتائیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کیوں بیان کیا کہ آپ سب سے پہلے عبادت کرنے والے ہوں؟ کیوں بیان کیا؟ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے آپ عبادت کرنے والے ہوتے. یہ اتنا بڑا دعویٰ کیوں گیا؟ یہ اسی بات بنیاد پہ کیا کہ آپ سے پہلے کسی نے عبادت کی نہیں اللہ کی. آپ ہی تھے جس سے عبادت اللہ کی شروع ہوئی. یہ اول العابدین کا مطلب تو یہی ہے. یعنی جماع کے اوپر فرد واحد ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے عبادت کرنے والے تھے. عبادت کرنے والوں میں سب سے پہلے آپ تھے. آپ کے بعد پھر دیگر نے بعد، یعنی دوسری مخلوق جو پیدا ہوتی گئی وہ اللہ کی تسبیح کرتی گئی. تو یہ وہ دلائل ہے. جب یہ دلائل عقائد کو اگر آپ اپنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو وقت آخر سمجھ میں آ جاتا ہے. وقت آخر جو ہے، جو گھڑی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی، وہ حضور کے لیے ہے. یعنی تمام کائنات کا وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. بات ختم. اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے ہے، یعنی کائنات ان کے لیے بنائی گئی ہے، ان کے لیے تعریف میں کی گئی. بے شک وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، لیکن ہم نے جیسا فرمایا ہے، جیسا ہم نے کہا ہے کہ توحید رحمانی یعنی ملائکہ کی توحید یہ ہے کہ تعظیم رسول ہو، تعظیم نبی. اور توحید ابلیس یہ ہے کہ توہین انبیاء ہو یا اولیاء ہو، وہ ان کی توہین پہ اس کی توحید قائم ہے. ہم نے کہا نا کہ اگر حضور کی تعظیم کرو گے تو توحید خود بہت بیان ہوگی، خود بہت توحید کا جو ہے نا کلمہ منہ پہ چڑھ جائے گا. لیکن چونکہ شیطانی توحید ہوں گی تو پھر وہ توہین پہ مبنی ہوں گی. دونوں کی بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اب جب توحید رحمانی ہوں گی تو نجات ہوں گی کس سے؟ دجال سے. ملائکہ کی توحید ہوں گی تو دجال کی فتنوں سے آپ بچ جائیں گے. اور اگر توحید ابلیس ہوں گی تو پھر آپ دجال کی پیروی میں جائیں گے، کیونکہ وہ توہین پہ مبنی ہے. اس کے انبیاء کے، صالحین کے، اس کی توہین پہ مبنی ہے. تو یہ بات بالکل آپس میں اس طریقے سے مل جاتی ہے کہ تعظیم جو آپ کی قلب اور فکر اور روح میں رچ بس گئی ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ آپ کو توحید ربانی پہ لے جاتی ہے، وحدہ لا شریک. کیوں کہ وہ اس نے کہا قل ان الرحمن لو کان للرحمن ولد فانا ولد. آپ کی پیروی کے پیچھے توحید ربانی ہے. آیت میں ہے کہہ دی یا حبیب اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے. یعنی آپ کی تعظیم، آپ کی پیروی اور آپ کی تعظیم جو ہے اللہ کی توحید پہ لے جاتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا رہنا فکری، قلبی، روحانی طور پر یہ دجال کی فتنے سے آپ کو محفوظ رکھیں گا. شرطاً یہ ہے کہ آپ جڑا رہیں. آپ جڑیں گے کیسے؟ ہم نے بیان کر دیا کہ آپ کے عقائد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوست ہو. لیکن آپ اپنے عقائد کو اگر درست نہیں رکھیں گے، اس میں عیب رکھیں گے، جیسا کہ آپ یہ مانیں گے نہیں کہ بھائی حضور بھی ہمارے طرف دیکھتے ہیں، حضور بھی جانتے ہیں ہمارے دل کے احوال کو. مطلب آپ حضور کے علم پہ آپ نے عیب نکالنا شروع کر دیا، اپنی عقلی جو ہے نا دوڑے لگانا شروع کر دیے. تو پھر جو ہے آپ کا وہ تعلق جو روحانی اور قلبی ہے
جو فکری ہے وہ اس قدر مضبوط نہیں ہوں گا، اور وہ خود بہت توہین پہ کنورٹ ہو جائے گا، یعنی وہ توہین کی پٹری پہ چل پڑے گا، تو پھر جب دجال ظاہر ہوں گا تو آپ اس کی پیروی پہ چلے جائیں گے خود بخود۔ توہین شیطانی ابلیسی جو ہے وہ دجال کی پیروی کرواتا ہے، کیونکہ وہ توہین یعنی توحید شیطانی ابلیس جو ہے وہ توہین میں مبنی ہے۔ تو یہاں دلائل ثابت کرتے ہیں تحقیق کے ساتھ کہ اصل چیز یہ ہے کہ اہل سنت اور جماعت کے عقیدے کو اپنانے سے ہی آپ دجال کے فتنے سے بچ سکتے ہیں، ورنہ آپ نہیں بچ پائیں گے۔ اور اگر آپ مر بھی جائیں اس عقیدے پہ جو آپ کے باطل عقائد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر شبہات ہے آپ کو، تو پھر دجال قبر میں جو حال ہو سو ہو، دجال آئے گا تو وہ یہ کر سکے گا کہ آپ کو زندہ کر کے اپنا بھی کلمہ پڑھا کے پکا آپ کو جہنم کا اسٹیمپ لگا دے۔ یعنی آپ اللہ کو تو اللہ وحدہ لا شریک مانتے ہیں، شاید آپ کلمہ بھی پڑھے اس میں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کو شبہات پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو اسٹیمپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر یعنی اسٹیمپ جو لگنی ہے آپ کو جہنم میں جانے کی پکی، تو یہی ہے نا کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرا رہے ہیں، تو وہ اسٹیمپ بھی لگ جائیں گی کس کے؟ دجال کی۔ دجال کھڑا کر دے گا، کہیں گا بھائی کہ اب کلمہ پڑھ میرا، کیونکہ تیری جو توحید تھی وہ توحید وہی تھی جو میرے دوست ابلیس کی تھی، ٹھیک ہے نا، اس کے ہم نوا کی تھی، تو تم میرے پھر پیروی پیش لگ جائے گا، کیونکہ وہ خرافات اس کے ذہن میں آ جائیں گے خود بخود۔ تو یہ بڑی اہم مسئلہ ہے جو ہم نے اپنی تحقیق کے حساب سے ہم نے دیکھا کہ دجال کے ساتھ نپٹنے کے لیے امت کو کیا چیزیں ضروری ہے، تو ہم نے یہ چیز پایا کہ تو عقیدہ جو ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ عقیدے کا تعلق آپ کی فکر سے، آپ کے قلب سے اور آپ کی روح سے، یعنی ان تینوں چیزوں کو جمع کریں گے تو آپ کا عقیدہ راسخ ہو جائے گا، اور یہ تینوں چیزیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہری طور پہ مضبوط ہو کے بن جائے کہ بس ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری نجات دہندہ ہے، اللہ کے سامنے وہی ہماری سفارش کریں گے، ہمیں انہی کی پیروی میں جو ہے نا ہماری نجات ہے۔ آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے، آپ کا قلب، آپ کا دل جو ان کے ساتھ اٹکا ہو، لٹکا ہو، یعنی دل جو ہے انہی کے ساتھ لگا رہے، انہی کے دامن کے ساتھ، اور روح جو ہے انہی کو پکارتی ہو۔ یہ نہیں کہ اب کوئی یہ کہے کہ بھی اللہ کے میں نے کہا کہ اللہ کی توحید ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ تعریف بیان کریں گے نا، ان کی تعظیم کریں گے، توحید خود بہت آ جائے گی اللہ کی، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ سمیع البصیر، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہر چیز دیکھنے والا ہے، ہر چیز سننے والا ہے، بے شک، اور دینے والا وہی ذات ہے، بے شک ہر چیز۔ لیکن حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ذریعہ بنایا ہے اپنے تک پہنچنے کے لیے، ہمارے لیے جو ذریعہ ہے وہ حضور کی ذات ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے ساتھ جڑا رہنا ہمارے لیے لازمی ہے تاکہ ہم اللہ کی صحیح تعریف بیان کر سکے، ان کی توحید بیان کر سکے، اس کی صحیح توقیر و تعظیم کر سکے، اللہ تعالیٰ کی شان کو صحیح طرح بیان کر سکے۔ ضروری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔